اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، وہ کبھی کم ہونے والا نہیں ہے. وہ کبھی کم ہو. سو ایک طرف تو فنا کا ذکر اور دوسری طرف یبقا کا ذکر. یہ ایک متضاد چیزیں آ گئیں. وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں عزت دی ہے اور میں نے ہی تمہیں فنا بھی دیا. بالکل. اور اس فنا میں تمہاری کوئی عزت کی کمی نہیں ہوئی. اصل میں جو بقا ہے وہ صرف میرے لیے ہے. اس بات کو ڈینائی مت کرنا، اس عظیم نعمت کو مت بھولنا کہ فنا بھی ایک عظیم نعمت ہے. وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ایک میرے نزدیک سب سے عظیم آیات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کیونکہ جو جلال ہوتا ہے نا، اردو میں بھی ہم جلال سمجھتے ہیں، عربی کے معنی جلال سے بہت قریب ہے. اور اکرام کے معنی صرف عزت والا نہیں، لیکن اکرام جو ہے وہ کسی پر کرم کرنے والا، کسی کو نوازنے والا، جنراسٹی کی بات ہوتی ہے. اور ذو الاکرام جس کی عزت کی جائے یا جس کی جنراسٹی کو اپریشیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، جس کے نوازنے کو کوئی اس کا اعتراف کرے. اور جلال جس کا جلال ہو، جس کی عزت ہو، جس کا وقار ہو، جس کی بہت زیادہ گلوری ہو. اچھا، یہ دونوں الفاظ جو ہیں نا، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جلال کس کا ہوتا ہے؟ جس کی لوگ عظمت کریں. یہ بڑا جلال والا بادشاہ ہے، یہ بڑا جلال والا آدمی ہے، ایکسیٹرا. کیسے پتہ ہے جلال والا؟ اگر وہ آدمی ایک آئی لینڈ پہ اکیلا رہ رہا ہو تو کیا جلال اس کا؟ جلال ہونے کے لیے کوئی جلال دینے والا ہونا چاہیے نا. کوئی شاہ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور وہ چیئر کر رہے ہیں اس کو، اور اس کی بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، تو اب اس کا جلال ہے. اگر وہ اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا کھڑا ہے اسٹیڈیم میں، تو جلال ہے اس کا؟ نہیں ہے. اکرام عزت دینا، عزت دینے کے لیے کوئی دینے والا ہونا چاہیے نا. بالکل. تو اگر کوئی ہے ہی نہیں عزت دینے والا، اب اسٹیڈیم میں اکیلا کھڑا ہے، تو اس کا کہاں سے اکرام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. ایتھیسٹ کہتا ہے کہ تم ایسے خدا کو مانتے ہو جس کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی تعریفیں کرتے رہو، تم اس کی حمدیں کرتے رہو، تم اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے رہو. اس کو کیا ضرورت ہے تمہاری تعریفوں کی؟ یہ تو مجھے بہت نارسسسٹک قسم کی پرسنالٹی لگتی ہے کہ اس کو اپنی تعریف چاہیے. یہ ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ کہتا ہے خدا کے بارے میں. یہ کیسا خدا ہے کہ اپنی تعریف چاہتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو اپنی تعریف کی؟ کیوں اتنا انسیکیور ہے؟ اس طرح کی باتیں معاذ اللہ. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا جواب اس آیت میں دے دیا. تم سب تو مرنے والے ہو، اور تم سب سے بہت پہلے میں تھا یہاں، اور تم سب کے بہت بعد بھی میں یہیں پہ ہوں. میرا جلال اور وہ وہی رہے گا. میرا جلال بھی ادھر ہی ہے، اور میرا اکرام بھی ادھر ہی ہے. اور اس میرے جلال کے لیے تمہارے جلال دکھانے کی، تمہارے میرے جلال کو اکنالج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور میرے کرم کے لیے تمہیں مجھے کرم دینا، میری تکریم کرنا، اس کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے اکرام کی کوئی ڈیپینڈنسی ہے ہی نہیں ہمارے اوپر. تو یہاں پر جو وجہ کا لفظ ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی پوری ذات میں سے. تو اس کی کیا بینیفٹس؟ وجہ اصل میں وقار کا، عزت کا، اعلیٰ مقام کا جو مصدر ہے، جو اس کا سورس ہے، وہ شکل ہوتی ہے. اور لوگ کسی کو ریکگنائز کرتے ہیں تو شکل سے ریکگنائز کرتے ہیں. ریکگنیشن کے لیے وجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریکگنیشن کی تم سے ضرورت نہیں ہے. تمہارے بغیر بھی میری ریکگنیشن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے الحمید. الحمید، ان اللہ هو الغنی الحمید. اور حمید محمود سے مختلف ہے. محمود صیغۃ المفعول، جس کی حمد کی جائے. اور کیونکہ وہ اسم مفعول ہے، یعنی کہ کوئی حمد کرنے والا ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جس کی حمد کی جا رہی ہے اس کا ذکر کیا گیا. جیسے مقتول. مقتول کون ہے؟ جس کو قتل کیا گیا. کو قتل کرنے والا ہے جس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو قتل کیا گیا اس کا ذکر ہے، مقتول. لیکن ذہن میں آتا ہے کہ وہ قاتل ہے. اسی طرح محمود کہو گے نا تو ذہن میں ہے کوئی حامد ہے. کوئی حمد کرنے والا ہے تو کوئی محمود ہے. کوئی حامد ہوگا تو کوئی محمود ہوگا. کوئی قاتل ہوگا تو کوئی مقتول ہوگا. کوئی شاکر ہوگا تو کوئی مشکور ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی عالم ہوگا تو کوئی چیز معلوم ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایک ڈپینڈنسی ہوتی ہے مفعول اور فاعل میں. ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ کے ناموں میں محمود کی بجائے کیا ہے؟ حمید. حمید بھی معنی محمود، حمید محمود کے معنی میں آتا ہے، لیکن حمید صفہ مشبہہ ہے. صفہ مشبہہ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے میں کہوں علیم، علم والا، علم والا، یا میں کہوں شریف، عزت والا، شرف والا. وہ ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس کو باہر سے کسی کی ڈپینڈنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو اگر میں کہوں رحیم، رحم کرنے والا یا رحمت والا، کو باہر سے کسی کی ڈپینڈنس نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حمید کہہ رہے ہیں نا، حمد والا، حمد والا، تو یہاں حمد کرنے والے کی ایگزسٹنس ہو نہ ہو، حمد اس کی ویسے ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے حمید. اور یہ غنی کی فردر ایکسپلینیشن ہے. اصل میں غنی کیا ہے؟ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. جس سے استغنا کا لفظ استعمال ہوا ہے ابو جہل کے لیے، الرآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. استغنا تو ہے اس کے اندر، ایٹیٹیوڈ تو ہے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی. غنی وہ نہیں ہے، غنی صرف اللہ ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، تمہاری کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں، تمہیں ضرورت ہے، تمہارے اوپر بوجھ ہے، اللہ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. یہاں پر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی شکل رہے گی جو اس میں تمام جلال اور تمام عزت اس کی بذات خود اس کی شکل میں ہے، یعنی اس کی وجہ میں ہے. اور اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہ رہے تب بھی ہے. اس کو کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے، وہ تمہاری ہے. اور یہاں پر ایک کانٹراسٹ یہ بھی آ گیا کہ ہماری جو انسان کی جو شکل ہوتی ہے نا، جو اپنی شکل کے اوپر وہ اپنا تاج لگاتا ہے، اپنی شکل کے اوپر وہ اس کی پورٹریٹس بنواتا ہے اپنی شکل کی، رائٹ؟ فرعون ہے جیسے، رائٹ؟ لوگ اس کی شکل دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، یعنی اس کا پورا جلال اس کی شکل میں، رائٹ؟ لیکن پھر اس کی شکل بوڑھی ہوتی ہے، پھر اس کے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کھانسنا شروع کر دیتا ہے، اس کی شکل ہی اگلی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اس کو وہ ممی بن جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے اس کی شکل کے ساتھ؟ اتنی جلال والی شکل، اب وہ دیکھنے میں گھن آتی ہے اس شکل کو، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، وہ کبھی کم ہونے والا نہیں ہے. وہ کبھی کم ایک طرف تو فنا کا ذکر اور دوسری طرف یبقا کا ذکر، یہ ایک متضاد چیزیں آ گئیں. وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور اس میں پھر ایک میسج یہ بھی آ گیا کہ اللہ تم پر رحمت کر رہا ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. رائٹ، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہے، آپ سبورڈینیٹ ہوئے، یو نیڈ ہم. جہاں وہ الرحمن والی بات تھی نا، تو کوئی کہے کیوں سکھا رہا ہے، کیا ضرورت ہے سکھانے کی، کیوں کمپلین کر رہا ہے کہ تکذیب کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو کچھ چاہیے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تم پہ رحمت کر رہا ہے. یہ تمام جو کمپلینٹس آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کے لیے نہیں آ رہی، تمہاری خاطر آ رہی ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تمہاری کمپلائنس کے ساتھ. تم بات مان لو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم بات نہ مانو گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. فائدہ ہونا تو تمہارا ہونا ہے، نقصان ہونا تو تمہارا ہونا ہے. تو پھر کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسے چاہیے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے تمہارے ساتھ، تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے کر رہا ہے. تو اس سوال کا جواب بدل گیا جو ایتھیسٹ کرتا ہے کہ کیا ضرورت ہے خدا کو تعریف کی. خدا کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے. تو استاد جو آپ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جیسے آپ غنی نہیں ہو لیکن آپ کو لگ رہا ہے آپ کو، اور پھر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت لیکن آپ کو ضرورت ہے، تو یہ تھوڑی ڈیلوژنل بیہیویئر انسان کی لگتی ہے. اب یہاں پہ جو اس کے بعد ان دو یبقا اور فنا کے آیتوں کے بعد جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، آئی تھنک یہاں پہ جو تکذیب ہے شاید وہ اس ڈیلوژن کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مطلب آپ ہاں ہر دفعہ جب یہ ریپیٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈفرینٹلی ہٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اب یہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ اس ڈیلوژن کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ یہ ہو لیکن آپ فنا ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ بقا کے لیے بقا ہے. تو اب جو تکذیب ہے یہاں پہ مجھے وہ ڈیلوژن کی طرف کہ آفٹر مورٹیلٹی آپ کے لیے مورٹیلٹی طے ہے، اگر اب آپ کی رسپانس یعنی یہ ہے تو پھر آپ ڈیلوژنل ہو. پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی سکھا دی کہ جو معجزہ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عزت ہے نا اور جلال ہے وہ صرف ہمیشگی کے ذریعے سے آ سکتی ہے. آپ اپنا نام ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں، اپنا وقار ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں، اپنی سوسائٹی کبھی آپ کی ڈاؤن ہمیشہ نمبر 1 رہے، رائٹ؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کے ذریعے سے اس کو عزت آئے گی، وقار آئے گا.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں عزت دی ہے اور میں نے ہی تمہیں فنا بھی دی ہے, بالکل. اور اس فنا میں تمہاری کوئی عزت کی کمی نہیں ہوئی. اصل میں جو بقا ہے وہ صرف میرے لیے ہے. اس بات کو ڈینائی مت کرنا, اس عظیم نعمت کو مت بھولنا کہ فنا بھی ایک عظیم نعمت ہے. بالکل. کیونکہ ہر نئی جنریشن کو آ کر اللہ تعالیٰ کی نئے سرے سے خدمت کرنی ہے. اگر پچھلی جنریشن نہ جائے, جگہ نہ چھوڑے اگلی جنریشن کے آنے کے لیے, تو کوئی رینیول نہیں ہوگی. استاد, یہاں پہ جو آپ نے ایک بات کی تھی پرماننس کی اور انسان کی فنا کی, تو ویسے فلاسافیکلی اور جو ایک ہے ہمارے ہاں آئیڈیا, کانسیپٹ ہے کہ اگر انسان کے لیے فنا ہے, یعنی انسان کے لیے پرماننس نہیں ہے, تو مطلب اس کا جو سورس ہے یعنی گاڈ جو ہے اس میں بھی شاید پرماننس نہ ہو. یعنی ایک ہے یہ ڈسکشن. تو اس میں اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ بقا میرے لیے ہے, تو پھر شاید یہ اس جھگڑے کا یا پھر اس ڈسکشن کا ایک جواب ہی ہو سکتا ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. ہاں, کیونکہ ان کے اصل میں ان سارے فلسفوں میں ہوتا یہ کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو خدا پر پروجیکٹ کرتا ہے. یا اور خدا کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے سے بنانے کی کوشش کرتا ہے, خاکہ بنانے کی کوشش کرتا ہے خدا کے بارے میں. اور یہ کچھ معاملات میں تو یہ بہت ہی کفر تک بات پہنچ جاتی ہے, لیکن کچھ اور معاملات میں یہ گمراہی تک پہنچتی ہے. کفر تک نہیں پہنچتی, کم از کم گمراہی تک ضرور پہنچ جاتی ہے. مسلمان بھی اس کو کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی کہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا, رائٹ, میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا, اور آپ بار بار سنتے جاؤ اور آپ کہو چلو میں تو ایسا انسان ہوں جس کو یہ کبھی معاف نہیں کرے گا, شاید اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی آپ دوسروں کے غصے کو اللہ کے غصے کے ساتھ کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہو, رائٹ. جیسا آپ نے ایکسپیرینس دیکھا کہ اچھا ایک دفعہ کوئی خفا ہو جائے تو کبھی دوبارہ وہ منتا نہیں ہے, رائٹ. آپ نے ایک غلطی کر دی, اب انسان آپ سے خفا ہو گیا, وہ کبھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے غلطی کر دی, کیا پروجیکشن کیا آپ نے؟ میں نے یہ غلطی کی, اللہ تو میری کبھی کوئی دعا نہیں مانے گا, میری تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی, میں نے جو اتنا بڑا گناہ کیا, رائٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے انسانوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا, ان کو ہم پروجیکٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور یہی جو فلسفی لیول پر جو مفلسف ہے, جو فلاسفر ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے. وہ اپنے ایکسپیرینس کو گاڈ کے اوپر میں ٹیمپریری تو خدا بھی ٹیمپریری ہوگا. مجھے جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ مجھے اگر تعریف کی ضرورت ہے تو یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اگر انسان کو تعریف کی ضرورت ہے تو وہ ایک ڈس آرڈر ہے, اس کے اندر ایک انسیکیورٹی ہے, اور اس کو کور کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے مجھے ایکنالج کرو, میری تعریف کرو. اگر انسان اپنے اندر فلفلڈ ہو, اس کے اندر کانفیڈنس ہو, خود اعتمادی ہو, تو اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے, رائٹ. اگر کوئی ٹیچر بہت اچھا ٹیچ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچا رہا ہے. کوئی اس کا پرنسپل آ کر, ہیڈ ماسٹر آ کر, کوئی آ کر اس کی تعریف کرے یا نہ کرے, اس کو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے, رائٹ. لیکن جو نہیں اچھا کام کر رہا نا, اس کو کوئی پرنسپل آ کے ایک دن تعریف کر دے تو اس کے تو عید مبارک ہو جائے. جو اچھا کام کر رہا ہے نا, وہ اگر تعریف کرے اچھی بات ہے, نہ کرے کوئی بات نہیں, فرق نہیں پڑتا. تو وہ تو ایک تعریف کی ضرورت یا تعریف کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے. اب وہ فلاسفر لے کے خدا پہ ڈال دیں, یہ کون سا خدا ہے جس کو تعریف چاہیے؟ یہ تو ایک ڈس آرڈر ہے, یہ تو نارسسسٹک پرسنالٹی ہے, تو انسیکیورٹی ہے, یہ چیزیں ہیں, رائٹ. تو یہ ایک پروجیکشن ہوتی ہے, انسان اپنی کمزوری کو لے کے خدا پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے تسبیح کا کانسیپٹ اتنا ضروری ہے. یہاں بھی ایک تسبیح ہی کا کانسیپٹ ہے. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تنزیہ اللہ عما لا یلیق, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وہ وصف, ہر وہ ڈسکرپشن ہٹا دینا جو اس کے لائق نہیں ہے. اور اصل میں معنی تسبیح کا یہی ہے. اور یہاں پر ہماری فنا اور اللہ کی بقا, یہ اللہ کی تسبیح ہے اور ہماری حقیقت ہے. ہاں, یہ تسبیح کا پہلو ہے. یہ